السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. So in the last class we had started Surah Al-Mutaffifin and Surah انفطار ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اور Surah Al-Mutaffifin ہم نے شروع کی تھی and we had done a few آیات. تو پہلے ان آیات کا تھوڑا سا بریف ریکیپ کر لیتے ہیں and then انشاءاللہ پھر اس سے آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے. لیوم عظیم. ایک بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مطففین جس کی ہم نے یہ تقریباً 6 آیات پڑھی تھیں اور ڈسکس کی تھیں، یہ بھی ایک مکی سورہ ہے. اور جیسا ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی یعنی ان آیات سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کا جو بنیادی اخلاقیات ہے، یعنی جو اس کے جو بیسک ہیومن ورچوز ہیں، اگر وہ انسان کے اندر مسنگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک انسان کے اندر وہ بیسک ہیومن ویلیوز مسنگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسا شخص گویا قیامت کا انکار کر رہا ہے. یعنی وہ جواب دہی کا اور اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کر رہا ہے. اپنے ایکشن سے وہ کیا دکھا رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کو نہیں مانتا. کیونکہ اگر وہ جواب دہی کو مانتا، اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ایک دن، تو اس کے اندر یہ بنیادی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی. یعنی کہ جب وہ اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے، یعنی جب وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے گا تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوگا. تو ایک شخص جو اپنے حقوق لینے کے لیے تو پورا لینا چاہ رہا ہے، یعنی وہ جب لینے پہ آتا ہے تو اس کو پورا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ذرا سی بھی کمی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. لیکن جب کسی دوسرے کو اس کا حق دینے کی باری آتی ہے تو وہ ڈنڈی مار جاتا ہے. جہاں بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ اس میں کمی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ شخص قیامت کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے اسی حوالے سے پھر ہم نے سورہ ماؤن کو بھی دیکھا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور پھر کیا بتایا اس کے بارے میں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی ایک بے سہارا شخص، یتیم کین بی اے چائلڈ اینڈ اٹ کین آلسو مین ایک ایسا شخص جو کہ معاشرے میں بے سہارا ہے، جس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسا شخص جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی بیکنگ نہیں ہے، ایک ویک شخص ہے،
تو اس کو وہ اس کی طرف وہ کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کو تذلیل اس کی کرتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے. تو اس کا یہ جو ایکشن ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کا روز جزا پہ کوئی ایمان نہیں ہے. حالانکہ اگلی آیات میں پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی کہ وہ نمازی جو ہے نا اس کے لیے تباہی ہے پھر، کیونکہ وہ نماز پڑھ کے اگر وہ یتیم کو دھکا دے رہا ہے تو اس نمازی کی پھر بربادی ہے، یعنی اس کی پھر شامت ہے. کیونکہ پھر ہم نے آگے پڑھا کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی وہ اپنی اس نماز کو جب ادا کرتا ہے تو وہ اس کے جو مقصد ہے اس نماز کا، یعنی اس نماز کے ذریعے جو اس کے اندر خدا کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ پھر اس کی مخلوق کے ساتھ محبت ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، سینسٹیوٹی پیدا ہونی چاہیے تھی، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جواب دہی کا احساس پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا. تو وہ نماز محض ایک ریچول کے طور پہ ادا کر رہا ہے، اور اس کی اصل روح سے وہ غافل ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کیا اور ذکر کیا کہ وہ کھانا بھی نہیں کسی کو کھلانا چاہتا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود تو کر نہیں رہا، دوسروں کو بھی نہیں کہہ رہا کرنے کے لیے. اور ساتھ آگے کیا فرمایا کہ وہ یعنی کوئی چیز اگر کوئی استعمال کی چیز کوئی مانگ لیتا ہے، کوئی لینڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بورو کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس حد تک یعنی وہ بنیادی اخلاقیات سے عاری ہو چکا ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی وہ ایک چھوٹی سی چیز کسی کو برتنے کے لیے بھی نہیں دے رہا. تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ چاہے نماز پڑھتا ہو لیکن وہ اپنے عمل سے کیا بتا رہا ہے کہ وہ آخرت کو ڈینائی کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت فکر کی بات ہے کہ انسان پھر اپنے بنیادی اخلاقیات پہ ذرا غور کر لے، کیونکہ مذہب نے بنیادی جو ہمارے اخلاق ہے اس پہ بہت ایمفسائز کیا ہے کہ جو شخص جس کے اخلاق میں یعنی بیسک اخلاق میں اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہیں، تو پھر دیٹ مینس کہ چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ ماننے والا ہو، لیکن وہ پھر اپنے عمل سے یہ دکھا رہا ہے کہ وہ آخرت میں جواب دہی کا بہرحال انکار کر رہا ہے. یعنی ہز ایکشن از ناٹ گوئنگ ود ہز جو بلیف ہے اس کا، یعنی جس بلیف کو وہ پروفیس کرتا ہے وہ ایکشن اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ دس از کلیئر. تو اب انشاءاللہ ہم آیت 7 سے پڑھیں گے سورہ مطففین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. کتاب الفجار کا جو لفظ ہے آیت 7 میں یعنی بدکاروں کی کتاب، ٹھیک ہے نا، بدکاروں کے اعمال. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے بدکاروں کا نامہ اعمال. امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سجین کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے. بدکاروں کا نامہ اعمال اللہ نے کہا سجین میں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ تو دو اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے، یہ اس میں علم ہے، یعنی کوئی اسپیسیفک نام ہے. اور دی ادر اوپینین از کہ یہ لفظ مشتق ہے، یعنی ڈرائیوڈ ہے سجن سے، اور سجن عربک میں کہتے ہیں قید یا جیل کو. تو یعنی کہ یہ نامہ اعمال جو ہے اس کے انتہائی محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے جو بھی ایکشنز جو آپ نے کیے، یعنی ایک شخص جو نہیں مانتا آخرت کو، اس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ تم یہ ایکشنز کر کے اور تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ان پلیس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے ایسا کہ سب اعمال انسان کے محفوظ ہو رہے ہیں. اور ایک طرح سے ان جو برے اعمال ہیں ان بدکاروں کے، ان کی ایک طرح سے تحقیر بھی کی گئی ہے کہ یعنی کہ جیسے وہ ایک جیل میں باقاعدہ لاک کیے گئے ہیں کہ اسکیپ نہ ہو جائیں کہیں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اعمال ایک بہت محفوظ جگہ پہ ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان اعمال کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور انسان کو
ان اعمال کو فیس کرنا پڑے گا، ان کی جواب دہی ہوگی اس کے بعد آخرت میں اس سے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو اس دن کو جھٹلاتے تھے، جو ڈینائی کرتے تھے اس دن کو، تو اس دن ان کی تو تباہی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو ڈینائرز ہیں قیامت کے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفات کا ذکر کیا ان آیات میں. آیت 12 میں ہم دیکھتے ہیں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ معتدن اثیم، یعنی اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو معتد ہے اور اثیم بھی ہے. معتد کون ہے؟ جو حد سے نکل جانے والا ہے. معتد کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو، جس کے لفظی معنی ہیں تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا. متعدی کا لفظ بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہے وہ بیماری جو دوسروں کو لگ جائے، یعنی کنٹیجس بیماری. اثیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے الف سا میم، اور اس کا مطلب ہے کمزوری کا پیدا ہو جانا. عربی زبان میں ناقتن اثیمتن اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کمزوری کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معتد جو ہے وہ ایسا غلط کام کرنے والا شخص ہے جس کے غلط کاموں کا اثر اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی جائے گا. اور اثیم کون ہے؟ گناہگار کون ہے؟ وہ ایسا غلط کام کرنے والا شخص جس کے برے کاموں کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کرتا ہے، جو کہ صرف اس کے اپنی روح کے لیے برے ہوتے ہیں، اس میں دوسرے نہیں انوالوڈ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام ان دونوں قسم کے گناہوں کے خلاف ہے. پہلے قسم کے جو جرائم ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر ویو پوائنٹ سے بھی اور ریلیجس ویو پوائنٹ سے دونوں نقطۂ نظر کے مطابق غلط ہیں. یعنی کہ ایک ایسا غلط کام کہ جس میں دوسرے لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہوں، وہ تو سیکولر لا کے مطابق بھی وہ غلط ہے اور ریلیجن بھی اس کو کنڈیم کرتا ہے. اور جو دوسری قسم ہے وہ جس میں کہ صرف انسان کا اپنا نفس افیکٹ ہو رہا ہے، وہ مذہبی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ مذہب جو ہے نا اس کی روح سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہ اپنے اندر سے وہ غلط چیزیں نکالے، اپنے اندر سے وہ اچھی ہیبٹس اپنے اندر انکلکیٹ کرے. تو کیونکہ نفس کا تزکیہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ اعمال جن کے منفی اثرات دوسروں پر نہیں پڑتے مگر چونکہ ان سے اس کا نفس یا روح متاثر ہوتی ہے، اس لیے مذہب ان سے روکتا ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2 طرح کے یہ گناہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور ایک طرح کا گناہ تو وہ ہے کہ جس کا اثر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے، اور وہ سیکولر ویو پوائنٹ سے بھی غلط ہے اور مذہبی ویو پوائنٹ سے، دونوں نقطۂ نظر سے وہ غلط ہیں. اور مذہب جو ہے وہ ان گناہوں کو بھی، ان ایکشنز کو بھی گناہ قرار دیتا ہے جن کے اندر انسان کی روح یا اس کا نفس متاثر ہوتا ہے ان اے نیگیٹو وے، تو ان کو بھی مذہب گناہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے بھی انسان کو بچنا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان گنہگاروں کی پھر اگلی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں. آیت 13 سے میں پڑھ رہی ہوں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگوں کے لاابالی پن، ان کا ایک کیفری رویہ اور سچائی کو مسترد کرنے کا لگتا ہے ایک بہانہ ہے کہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کلام تم سنا رہے ہو، یہ جو باتیں بتا رہے ہو، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور
یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مذہب کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے انسان کے اوپر. اس کی جو انسٹنکٹیو ڈیزائرز ہیں، جو اس کی جبلی یا جو اس کی حیوانی جبلتیں ہیں، ان پر ریلیجن کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے یا کچھ قدغنے لگاتا ہے. تو ایسا شخص کیونکہ وہ اپنے اوپر اپنی ڈیزائرز پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگانا چاہتا، لہٰذا وہ کیا کہہ دیتا ہے، وہ اس قرآن پاک کو اساطیر الاولین یعنی پرانوں کے قصے کہہ کے مسترد کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے. اساطیر کا جو لفظ ہے وہ اسطورہ کی جمع ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین طور را ہے. اس کا مطلب ہے متھ، یعنی ایسی کہانیاں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کیا کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بیس لیس کہانیاں ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کو مانوں. تو بیسکلی یہ ایک بہانہ ہے جو وہ یوز کرتا ہے یہ کہنے کے لیے، اس کلام کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ اس کلام کو ماننے کے نتیجے میں پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو ریلیجن کی بتائی ہوئی ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز کو آبزرو کرنا پڑے گا، اور یہ وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے، زنگ کا مطلب ہے رسٹ، جیسے میٹل پہ رسٹ جو آ جاتا ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو اور اس قسم کی جو دیگر آیات ہیں، کچھ اور آیات بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے یا دل پہ مہر لگ جاتی ہے. یہاں پہ دل پہ زنگ لگنے کی بات کی گئی. تو یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا قانون ہے کہ جس کے تحت یہ ہو جاتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مہر لگنے کا پھر مطلب کیا ہے. یعنی ایک انسان جو ہے اگر اس کے دل پر مہر لگ گئی، یا اب وہ سچائی کو نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ وہ جو سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر یہ تو اس میں انسان کا پھر کیا قصور ہے. پہلی بات تو یہ واضح رہنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی ہے، اس کو اختیار اور آزادی دی ہے. اب انسان اپنی اس آزادی کو استعمال کر کے چوز کر سکتا ہے اپنے لیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارے، وہ کس چیز کو مانے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اپنی اس آزادی کو استعمال کر کے یعنی وہ جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے، پھر اسی حساب سے پھر یعنی جو وہ رویہ اپنائے گا نا، اس کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے ہر ایکشن کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی اس کے نفس پہ، اس کے دل پہ، اس کے مائنڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا یا برا جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر زنگ لگنا یا مہر لگنے سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ ایک کام کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کام سے آپ ڈیٹیچ ہو گئے، اس کے بعد اس کام کا اثر رہے گا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہم سب اپنے بارے میں آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام مثلاً کرتے ہیں، کسی کی ہم مدد کرتے ہیں، تو ایک بڑی اچھی فیلنگ دل کے اندر آتی ہے. یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. آپ اس کام کو یاد کر کے آپ کے دل میں ایک تسکین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی، ایک کنٹینٹمنٹ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کسی کی تکلیف دور کر دی. اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ایک نفس کا حصہ ہے جس کو نفس لوامہ بھی کہتا ہے مذہب، تو وہ آپ کو پنچ کرتا رہتا ہے. یعنی آپ کے ہر ایکشن کا، آپ کے الفاظ کا آپ کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات کی گئی کہ یہ جو شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ قرآن تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں اور اس کو مانتا نہیں ہے، یہ اس کا کہنا، ٹھیک ہے، اس کہنے سے اور اس رویے سے اس کا دل اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے دل کو زنگ لگ رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم کچھ اور آیات بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے کہ یہ بات مزید انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے دلوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی، کیونکہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے سے منسوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یعنی مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ اللہ تعالیٰ. تو اپنی طرف جب اللہ منسوب کرتا ہے تو انسان یہی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی مہر لگا دی تو پھر انسان کی اس میں کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت 155 دیکھ لیتے ہیں.
اور میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. تو ان کے عہد توڑنے، اور یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ نبیوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے، نبیوں کو کنفرم کریں گے، ان کی تائید کریں گے اور ان کے لائے ہوئے کلام کو پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. تو ان کے اس عہد کی یاد دہانی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہمارا تو دل بند ہے، جو ہمیں سمجھنا تھا، یا ہم تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہمیں تو یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا جو کفر تھا، جو انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگی. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو ڈینائی کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اس چیز کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اور آیات آگے دیکھتے ہیں. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کی سچائی بالکل واضح ہو گئی، آپ کو بہت کلیئرلی بات سمجھ آ گئی کہ یہ سچ ہے، یہ شخص سچ بول رہا ہے، لیکن جسٹ بیکاز آف ایروگنس، جسٹ بیکاز آف پریجوڈس، تعصب یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہے، تو آپ اس کی بات اس لیے ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ماننا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے، تو یہ کفر ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کو جب وہ بات دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ کے سامنے آئے گی تب بھی آپ انکار ہی کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سچائی کو یو آر ناٹ لوکنگ فار دا ٹروتھ، یو آر جسٹ لوکنگ فار دا فلفلمنٹ آف یور ڈیزائرز. ٹھیک ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 101 دیکھ لیتے ہیں. یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ معاملات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیونکہ پہلے تکذیب کی، کذبوا پہلے کر دیا انہوں نے، تو جب پہلے کر دیا just because of not because they didn't understand the truth, they understood it fully, but because of arrogance or prejudice، ٹھیک ہے، یا اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوا، وہ جو دل کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے نا سچ کو سمجھنے کی، وہ آپ کی پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ اسی بات پہ فرم ہوتے جاتے ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 87، رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ بات ہو رہی ہے جنگ تبوک کی، جہاں پہ کہ سب پہ فرض تھا، سب مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ جنگ میں شرکت کریں، کیونکہ ان کا مقابلہ جس فوج سے تھا رومن امپائر سے تھا، اور وہ بہت بڑی فوج تھی. اینڈ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا یہ کڑا امتحان تھا. اور اس میں جو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جو نہیں جانا چاہتے تھے، جو اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، تو وہ خوش تھے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور ان کے اس نہ چاہنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. تو یہ سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے ان دا فرسٹ پلیس، تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا اور وہ خوش بھی ہو گئے. تو کیا ہوا پھر، ظاہر ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ ہوا نا ان کے اوپر، ان کا ایمان مزید کم ہو گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 74، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک دفعہ جس چیز کو ڈینائی کیا، میں نے جیسے کہا، پھر کانسیکوینٹلی آپ اگلی دفعہ بھی اس کو ڈینائی ہی کریں گے جب تک آپ اپنا وہ رویہ نہ چینج کریں، یا جب تک آپ کے لیے سچائی امپورٹنٹ نہ ہو جائے. پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 35، جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے. اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے
تکبر کیا، ٹھیک ہے، وہ حد سے گزرے، تو اب کیا ہوا، وین یو آر ایروگنٹ اور وین یو وانٹ ٹو کراس لمٹس، آپ بات نہیں سننا چاہتے، آپ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے پھر آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ تکبر کے اندر انسان دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے. when you have that mind set، تو پھر آپ کے لیے سچائی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کے اندر صرف اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا یا اپنی بات کو اوپر رکھنا آپ کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے خود کفر کیا، سچائی کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانا، ٹھیک ہے، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. یعنی کہ یہ جو مہر لگی، یہ کیسے لگی؟ اٹ واز اے ریزلٹ آف یور اون ڈینائل آف ٹروتھ. وین یو کیپ ریپیٹڈلی ڈینائنگ دا ٹروتھ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ اس سچائی کو ماننے سے بالکل قاصر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 127، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، اور یہ منافقین کا ذکر تھا جو کہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ اصل میں بالکل نہیں مانتے تھے. تو ان کا ذکر ہے کہ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں. خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو انصرفو انہوں نے خود کیا. انصرفو کا مطلب ہے پلٹ جانا، پھر جانا، یعنی کہ یہ خود نہیں آنا چاہتے اس بات پر، یہ اس بات پر خود ایمان نہیں لانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. تو بیسکلی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جو چیز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فیسیلیٹیشن رکھی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص کے لیے سچائی امپورٹنٹ ہے، تو اگر کسی شخص کے لیے سچائی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سچائی کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہی وانٹس ٹو نو دا ٹروتھ اینڈ ہی وانٹس ٹو فالو اٹ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے میں فیسیلیٹیشن کریں گے. پھر اس کو سچائی نظر آئے گی اور وہ اس کو قبول کرے گا، اور پھر اس کے لیے سچائی کو ماننا آسان ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ سچے سے سچا بنتا جائے گا. اور آن دی ادر ہینڈ ایک شخص صرف اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے سچائی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سامنے سچائی آئے گی اور وہ اس کو ڈینائی کرے گا، اور پھر جب بھی سچائی ریپیٹڈلی اس کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو نہیں مانے گا. تو فیسیلیٹیشن اس کی ڈیزائرز کی فالوئنگ کے حوالے سے ہوگی، پھر وہ اسی لائف سٹائل کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک فیسیلیٹیشن کا سسٹم ہے کہ انسان جیسی چاہے اپنی زندگی بنا سکتا ہے. اٹ از ڈیپینڈنٹ آن واٹ ہی چوزز فار ہمسیلف. اسی طرح سورہ آراف کی آیت 146 بھی دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. ٹھیک ہے. تو غرور ایک ایسی چیز ہے، ایروگنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سچائی کو ماننے، اس کو قبول کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں، سچائی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے. اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 5. اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں. تو جب
وہ ٹیڑھے ہوئے، یعنی جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی انسان خود چوز کرتا ہے ٹیڑھا راستہ، ٹھیک ہے، وہ خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی وہ جب خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ٹھیک ہے، there is facilitation for whatever you choose for yourself. اب ہم سورہ مطففین آیت 15 سے دیکھ لیتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار سے اوٹ میں ہوں گے. they will be hidden، وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب حاضر رہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مجرم ہیں جو ڈینائی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جواب دہی قیامت کے دن، تو یہ اس دن کیا ہوگا ان کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو کچھ مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دیدار کے حوالے سے اگر ہم یہ مانیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا یا مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، تو ان کے مطابق یہ جو گناہ گار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دید سے محروم رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے. اینڈ دس ان اٹ سیلف ول بی دا بگیسٹ پنشمنٹ فار دیم، کہ ایک انسان جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جس نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کو دیکھنے سے محروم رہ جائے. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کے حوالے سے ان کے جو جرائم کے حوالے سے بات کی اور بہت غصے کا اظہار کیا، تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جو علماء کی جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن نہ میں ان کی طرف نظر کروں گا، نہ میں ان سے کلام کروں گا، نہ میں ان کا تزکیہ کروں گا. تو یعنی یہ اللہ کی شدید ناراضگی کا اظہار ہے. تو ایک انسان اللہ کے سے بات کرنے سے بھی محروم رہ جائے گا اور اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی محرومی اور ایک بہت بڑی سزا ہوگی. اور جو لوگ اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میجورٹی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ دیکھ سکیں گے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکیں گے آخرت میں، تو ان کے مطابق یہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم ڈینائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب تم اس کے اندر جا پڑے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کا ذکر کیا، اور یہاں وہی ورڈ ہے ابرار. اور اس پہ میں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ ابرار وہ ہے جو بر کرتا ہے. اور بر کیا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آیت بر سے ہم نے پھر اس کو پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی جو آیت 155 ہے کہ وسیع پیمانے پہ جو نیکی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے پوری لسٹ پڑھی. اس میں ایمان تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اور پھر جو سختیوں پہ، مصیبتوں پہ جو صبر کرنے والے ہیں. تو وہ ہم نے سارا نیکی کا کانسیپٹ سمجھا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور جگہوں سے بھی دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم ہرگز اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتے جب تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. یعنی تم عالم ہو سکتے ہو، تم بہت نالجبل ہو سکتے ہو، تم بہت عابد ہو سکتے ہو، ورشپر ہو سکتے ہو، لیکن تم نیک نہیں ہو سکتے. تو نیکی کے حوالے سے اللہ نے بتا دیا. اور یہ جو ابرار تھے یہ ان سب طرح کی نیکیاں کرتے تھے جو کہ ریکوائرڈ ہے انسان سے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ نیکوکار جو ہیں، جو ابرار ہیں، ان کے جو اعمال ہوں گے، جو ان کے خوبصورت ایکشنز ہوں گے جو اس دنیا میں وہ کرتے تھے، وہ علیین میں ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علیین کیا چیز ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اور یہ اس کے پاس کون ہوں گے؟ مقرب فرشتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تقریباً تمام جو مفسرین ہیں ان کی رائے میں یہ جو مقربون ہیں یہ کون لوگ ہوں گے کہ اس نامہ اعمال کی جو حفاظت کرنے والے خاص فرشتے ہیں. یعنی ان کے یہ نوبل ایکشنز کو اللہ تعالیٰ اتنا آنر کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فرشتے ان کے اعمال کو گارڈ کر رہے ہیں یا سنبھالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک عزت دینے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آبویسلی وہ کانسیپٹ بھی ہے کہ محفوظ، ٹھیک ہے، بہت محفوظ جگہ پہ ہوں گے. وہ ایکشنز ضائع نہیں ہو جائیں گے یا گم نہیں جائیں گے کہیں. وہ جو بھی اچھے کام انسان نے کیے ہوں گے وہ سب ایک بہت سیکیور جگہ پہ ریکارڈڈ ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز صاحب کے خیال میں اس سے مراد وہی نیک لوگ ہوں گے جن کے وہ اعمال ہوں گے. یعنی یہ مقربون کون ہوں گے؟ یہ وہ خود جو نیک لوگ تھے، ابرار جو تھے، یہ خود ہوں گے، اور وہ اپنے اعمال اور ان کے نتائج کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آیت 22 سے پڑھ لیتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو خالص شراب سر بمہر پلائی جائے گی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ان جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کمفرٹ میں ہوں گے، اور وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ رائلٹی کی طرح، گیسٹ کی طرح، آنریبل مہمانوں کی طرح. اور ان کے چہرے سے ہی کیا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی انر سٹیٹ کیا ہے، وہ کتنے خوش ہیں، ان کے چہرے سے اندازہ ہو جائے گا. ان کے فریش فیسز ہوں گے، اور پھر ان کو کیا سرو کیا جائے گا؟ ایک خاص قسم کی ڈرنک، ایک خاص شراب، ٹھیک ہے، جس کو سیلڈ نیکٹر بھی کہا گیا ہے، ایک رحیق مختوم. امام بقائی اپنی تفسیر نظم الدرر میں رحیق کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی یہ جو ڈرنک پلائی جائے گی جنتیوں کو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایک بہت پیور، خالص، انتہائی شفاف اور ایجڈ جو ہوتی ہے نا، ایجڈ ڈرنک، وائن، پرانی، سفید، خوشبودار اور انتہائی لذیذ شراب ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ پچھلے 1-2 کلاسز میں بھی بات کی تھی کہ جو قرآن پاک جب یہ اس شراب کا ذکر کرتا ہے تو یعنی کہ وہ یہ شراب دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب اس طرح کیا ہے کہ یہ بہت لذیذ بھی ہوگی، اور یعنی جنتی ایک دوسرے سے اس کو لے رہے ہوں گے، یعنی ایک فیسٹیو ایٹماسفیئر ہے. اور یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا کہ کسی کو جب آنر آپ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے خاص مہمان ہوتے ہیں، تو جس طرح آپ ان کو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور پھر آپ ان کو سرو کرتے ہیں، ڈرنک سرو کرتے ہیں، تو یہ وہی والا انداز ہے. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر، یعنی اب اس شراب کی ہی بات ہو رہی ہے، اس کی جو مہر ہوگی، جو اس کی سیل ہوگی، وہ مشک کی ہوگی. تو شائقین کو، یعنی شوق جو رکھتے ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، یعنی اس کے لیے ایفرٹ کریں. یہ والا جو لائف ہے، یہ جو اٹرنل لائف آف پلیجر ہے اور سکون ہے اور آرام ہے، اس کے لیے لوگ سٹرائیو کریں. یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایفرٹ کرنا چاہتے ہو، یعنی تم ایک چیز میں اپنی ایفرٹ لگانا چاہ رہے ہو اور کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو قابل، یعنی یہ اس قابل ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کی ایفرٹس لگائیں اس انجام کو پانے کے لیے. اچھا، یہاں پہ جو شراب کی جو سیل کا ذکر ہے، یہ جو اس کی یعنی جو مہر ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ مسک کی ہوگی، تو یہ ایک بہت ہی بھینی اور دل فریب سی ایک خوشبو ہوگی، مشک عنبر. ٹھیک ہے، مشک عنبر کی سیل ہوگی. تو دیٹس گوئنگ ٹو جسٹ ایڈ ٹو دا فلیور آف دا ڈرنک. تو ایک دوسرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹ کرنا
انسانوں کے اندر یہ ایک جذبہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹو بی کمپیٹیٹو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ رکھا گیا ہے، اور یہ ایک فطری جذبہ ہے. اور انسان جب کسی کریئر میں ہوتا ہے تو وہ ایکسیل کرنا چاہتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو ریلیجن نے انسان کو، مذہب نے انسان کے جو ایک فطری جذبہ ہے، اس کو ریلیجن نے ایک ڈفرینٹ فیلڈ دے دیا، ایک رخ دیا ہے، تاکہ انسان اپنے اس جذبے کو سیٹسفائی کر سکے، اس کی تسکین کرے. قرآن نے ان لوگوں کی جو کمپیٹنگ ہے یا جو ان کی مقابلہ بازی ہے، جو صرف دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں، اس کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے لیے صرف دنیا ہی مقصود بالذات ہے، یعنی کہ دنیا میں بس مال کمانا، ٹھیک ہے، اس کو قرآن پاک نے قابل مذمت قرار دیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ التکاثر، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس شخص کی زندگی کا سول پرپس کیا تھا؟ وہ مال ایکوائر کرنا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک ریلیجن، مذہب جو ہے اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری اس زندگی کا، ان ابیلٹیز کا ایک بہت کمتر استعمال ہے. یعنی مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یعنی یہ کہا گیا کہ وہ آپ کا زندگی کا مقصود نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی دیٹ شوڈ ناٹ بی دا سول پرپس آف یور لائف. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اور کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. سورہ الحدید کی آیت نمبر 20، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش ہے، اور تمہارے آپس میں فخر اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرنے اللہ تعالیٰ، جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، یعنی وہ کھیتی بلوم کرتی ہے، فل بلوم پہ آ جاتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یلو ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے، یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے. اس کا اتنا ٹیمپرری ہونا، اس کی سب سے بڑی، یعنی جو اس کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے کہ یہ بہت ٹیمپرری ہے. مگر دنیا کی ڈسیپشن کیا ہے؟ وہ ڈسیپشن یہ ہے یا دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، حالانکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے بیان کر دی کہ اس کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے، کہ جیسے ایک کسان نے کچھ بیج بوئے اور اس کی کھیتی اگی اور پھر وہ فلرش ہوئی، وہ یعنی وہ اپنے جوبن پر پہنچی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہوئی، پھر زرد ہوئی اور پھر چورا ہو گئی، گویا کہ وہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اور انسان کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہی تقریباً سائیکل ہے جو انسان کی زندگی کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ شاید ہمیشہ ویسی رہیں گی، لیکن جب اس کی ایجنگ شروع ہوتی ہے، وہ اپنے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو وہ سب صلاحیتیں اس سے آہستہ آہستہ کھونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ انتقال کرتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء بھی منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب اس کی پوری باڈی ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہے، کہ ایز ایف کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں. اور اسی طرح اس کی جو اگلی آیت ہے، پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ حدید کی آیت 21. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سابقو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز کے لیے؟ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. یعنی دیٹ اسپرٹ آف کمپٹیشن، یعنی وہ جو آپ کا جذبہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک فیلڈ دے رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دوسرا فیلڈ دے رہے ہیں کہ وہ جو اٹرنل لائف ہے، دیٹ از ورتھ آل دس ٹائم اینڈ ایفرٹ آف یورز، یعنی اس کے لیے جو اسٹرگل ہوگی وہ ورتھ وائل ہوگی. اس دنیا کے لیے جو اسٹرگل ہے
وہ پھر کیا ہے، وہ پھر ایک ایلیوژن کو چیز کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل ہی جائے گی ایونچولی. اور لیکن اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، یا مذہب اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مال ایکوائر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ، دونوں کو اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، دنیا کا بھی اچھا مانگو، دنیا کا رزق بھی مانگو، کیونکہ جب مال ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے. لیکن the point that is being made here is that کہ آپ کی پریفرنس کس چیز کی ہے، یعنی آپ کی جو اصل آپ کا انٹرسٹ ہے وہ کہاں ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم سورہ اعلیٰ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی کہ تم اصل میں ترجیح کس چیز کو دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، کیونکہ وہ کیش ہے، وہ نقد ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فوراً ملتی ہے وہ چیز. اور آخرت حالانکہ کیا ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور ایور لاسٹنگ بھی ہے، بٹ کیونکہ وہ نظر سے اوجھل ہے اس لیے انسان کا فوکس اس فوراً ملنے والی دنیا پر ہی رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر انسان اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، اور آیت شروع ہو رہی ہے سارعو وسارعو، یعنی دوڑو، بھاگو، لپکو اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو آسودگی یعنی آسانی میں، خوشحالی میں اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یعنی اس جنت کے لیے ایفرٹ کرو، بھاگو اس جنت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی اس مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے. وہ جنت اس قابل ہے کہ تم اس کے لیے بھاگو اور دوڑو اور ایفرٹ کرو. اور پھر بتا دیا کہ کیا کام ہے جو اس جنت میں پہنچائیں گے، یعنی تنگی میں، آسانی میں، چاہے آپ کے پاس کم ہے چاہے زیادہ ہے، کنسسٹنٹلی آپ نے شیئر کرنی ہے اپنی ویلتھ دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ویلتھ، اور اس میں پھر آپ کی باقی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اپنی باقی نعمتیں آپ کی. اور کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے کو روکنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غصے کا حد سے زیادہ اظہار نہیں کرنا. اور کیونکہ اس وقت پھر انسان اپنی حد سے تجاوز کر سکتا ہے، آپ کا ایموشنل برین ٹیک اوور کر لیتا ہے، اینڈ آپ بہت سی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے قصور معاف کرنے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کرنا ہے لوگوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. اچھا، تو اب یہ جو قرآن پاک نے جو یہ فرمایا کہ انسان کا جو کمپٹیشن کا فیلڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہاں پہ آپ نے اپنا یعنی اپنی اسکل، ٹیلنٹ، ایبلٹی، یعنی آپ نے میکسیمم ایفرٹ آپ نے جس چیز کے لیے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی آخرت کی زندگی. تو پھر آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوگا؟ نیکیاں کرنے پہ. یعنی آپ کا جو ٹاپ پرائیورٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں اچھے کام کروں. تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے. اور یہ بائی دا وے جو آیت ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، یعنی بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قبلہ اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کر دیا کہ تمہارا خانہ کعبہ ہے، اور پھر ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک قبلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی طرف فیس کر کے عبادت کرتا ہے. بس تم کیا کرو؟ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، ہر طرح کی بھلائی میں آگے بڑھو. اصل مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ قبلہ تو ٹھیک ہے آپ کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے عبادت کے لیے، لیکن اصل مقصد کیا ہے یا اصل فوکس کیا ہونا چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مائدہ آیت 48، اس میں بھی اللہ تعالیٰ، اچھا میں اس کا کچھ حصہ ریسائٹ کر رہی ہوں، میں پوری آیت نہیں ریسائٹ کر رہی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، شرعۃ و منہاجا، یعنی ایک شریعت اور ایک منہج ہر ایک کو دیا ہے. ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. لہٰذا کیا کرو؟
اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ ہے فوکس دین کا کہ اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا. یہ تمہاری پرائیورٹی ہے, یہ تمہارا کمپیٹ کرنے کا فیلڈ ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اور اس میں اب یہ وہیں سے بات شروع کنٹینیو ہو رہی ہے, وہ جو شراب کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ کفار مکہ تھے, یعنی وہ جو عرب تھے, they were very fond of alcohol. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو یعنی ایک چیز جو آپ کی بہت زیادہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ایسی اعلیٰ ترین تمہیں شراب وہاں ملے گی کہ تمہاری سوچ سے بھی بیونڈ ہے. وہ کس قسم کی شراب ہوگی؟ تو اور اس میں کیا ہوگا؟ تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. عینین یشرب بہا المقربون, وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایڈڈ کوئی چیز ہے کہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کے جو قریب لوگ ہوں گے وہ اس میں سے پئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس پانی کی آمیزش اس شراب میں بھی ہوگی, کوئی خاص فلیور ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, جو گناہ گار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کفار مکہ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تم ان مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہو, ان پہ ہنس رہے ہو. ٹھیک ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہو تو حقارت سے اشارے کرتے ہو. ایک یعنی جو جیسچرز تھے ان کے بڑے کنٹیمپچوس. ٹھیک ہے. ریڈیکیول کرنا, موک کرنا. ٹھیک ہے. ایک آپ اپنے آنکھوں سے, اپنے فیشل ایکسپریشن سے, اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے جو آپ کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں یا اس کو موک کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. ٹھیک ہے. بڑے ایروگنٹلی لوٹتے اپنے گھر واپس. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں. وہ کہتے کہ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی, پورے معاشرے سے دشمنی لینا. ٹھیک ہے. سارے پاورفل لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے, اور ہو گئے تھے, اور آپ لوگوں سے دشمنی مول لیں گے. تو ان کو کیا لگتا تھا؟ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بہت ہی ایک بے وقوفی کی بات ہے اور یہ ایک گمراہی کی بات ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ان کے ٹھیکیدار تو نہیں تھے, یعنی ان کی مرضی ہے جو وہ کر رہے تھے. they had no right to judge them like this. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج یعنی قیامت کے دن مومن کافروں سے ہنسی کریں گے. ٹھیک ہے. ٹیبلز ٹرن ہو گئے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ مل گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دونوں جو پارٹیز ہیں, دونوں فریقوں کا انجام بتا دینے کے بعد ان منکرین کا رویہ بتایا گیا ہے, یعنی کہ جو مومنین کے ساتھ جو وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے خیالات جو وہ مومنین کے بارے میں جو سوچتے تھے ان کو بھی بیان کر دیا, اور ان کو بیسکلی تنبیہ کی گئی ہے, ان کو وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں یہ مومنین ان منکرین کے اوپر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح وہ دنیا میں ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 30 جو ہم نے پڑھی, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, کہ جب ان کے پاس سے وہ گزرتے تھے تو حقارت سے اشارے کرتے تھے. تو اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ یتغامزون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ غین میم زا ہے, جس کا مطلب ہے ہاتھ اور آنکھوں سے کسی کی تحقیر کرتے ہوئے اشارے کرنا. اور ہم نے قرآن پاک میں سورہ الہمزہ میں بھی اس رویے کو بیان کیا گیا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایک بہت ہی انڈیزائربل ایک حرکت ہے, ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کنڈیم کیا ہے اس طرح کی رویے کو, کیونکہ اس سے دوسرے انسان کی بہت سخت دل آزاری ہوتی ہے اور بہت دل دکھتا ہے. اگلی آیت نمبر 31 میں
جو لفظ ہے فقیہین کا جو لفظ ہے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فقیہین، یعنی جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے. فقیہین کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا کاف ہا، جس کا مطلب ہے خوش گپیاں کرنا، انتہائی بے غم ہونا، بالکل کیفری ریلیکسڈ موڈ میں ہونا، یعنی بالکل آپ کو کسی ناٹ اے کیئر ان دا ورلڈ یو نو. تو یہ ان کا رویہ تھا، بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یعنی وہ ایک طرف اتنے ہرٹفل باتیں کر کے، مذاق اڑا کے، ہنسی مذاق کر کے، ان کو موک کر کے، اور گھر جا کے بھی بڑے وہ ریلیکسڈ موڈ میں ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا کتنا دل دکھائے. تو یہ جو کفار مومنین کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، تو یہ کیوں کہتے تھے؟ جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو یہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ اپنے آبائی دین کو، یعنی اپنے جو ہمارا اینسیسٹرل ریلیجن ہے اس کو ان مسلمانوں نے چھوڑ دیا، انحراف کیا، اتنے بے وفا نکلے. اور دوسرا، امام راضی کے الفاظ میں مسلمانوں نے ایک ایسی زندگی کے حصول کے لیے جس کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، ایک ایسی زندگی کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اس موجودہ زندگی کا سارا عیش اور عشرت اور اس کے سارے کمفرٹس اور آرام اس کا داؤ پہ لگا دیا. تو یہ کتنا بے وقوفی کا کام کیا انہوں نے، یعنی کس نے دیکھی آخرت؟ تو ان کی نظر میں کیا تھا؟ ان کی نظر میں یہ ایک بہت گھاٹے کا سودا تھا، اور ایک بہت ان کی نظر میں ایمان لانا بہت بے وقوفی اور گمراہی تھی. اور آخری آیت میں پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مکمل بے لاب بے مثال انصاف، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی منظر کشی کر دی ہے، جو صرف اور صرف آخرت میں ممکن ہے. یعنی ایسا انصاف کہ جو ظالم لوگ تھے، یعنی جو کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فٹنگ بدلہ دیا اس ظلم کا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور ان مظلوم لوگوں کے ساتھ پھر کیا رویہ ہوا، ان کو کس طرح کا انعام اور بدلہ ملا اپنے صبر کا اور اپنے سیکریفائسز کا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. جس طرح کی عزت، جس طرح کی نعمت، جس طرح کی اچھی زندگی وہ ڈیزرو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ وہاں پرووائڈ کر دیا. تو یہ جو ایک پرفیکٹ جسٹس ہے اور جو ایک فٹنگ بدلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آخرت میں ہو کر رہے گا. یعنی اس کی ایسی منظر کشی کی کہ گویا یعنی اس پہ انسان کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ مطففین ختم ہوتی ہے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.